آج لوگ روزہ رکھ کے فجر بعد سوتے ہی رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے سحری کی, فجر کی نماز پڑھی, وہیں کے وہیں ڈھلک گئے, لڑک گئے, اور وہ سوتے رہیں گے. سوتے سوتے کہو 3 بج جائے, کہو 4 بج جائے. وہ کیا کرتے ہیں کہ عصر اور ظہر کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں. بس انہوں نے ایک ہی وضو کیا, فوراً عصر ظہر پڑھی آخری ٹائم میں, اور فوراً 10 منٹ بعد عصر ہو گئی, انہوں نے عصر پڑھ لی. اچھا, وہ سو کے روزہ گزار رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ کو نے روزے کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل بتایا ہے اس عمل کو کریں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں, 2 ٹائم ایسے ہیں جن میں فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے, اور جو زمین پر فرشتے ہوتے ہیں وہ آسمانوں کے اوپر چلتے ہیں, اور ہر بندے کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد ذکر کے حلقوں میں بیٹھا کرو, یا اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اور وہاں پر ذکر کرو, عبادت کرو, اور چاشت کی نماز کے ٹائم تک جو اشراق کی نماز ہوتی ہے, اشراق کی نماز تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہو, اور اس کے بعد 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز جو بندہ پڑھ لے, تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 مقبول حج کے اور 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. شام تک فرشتے اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. یہ بڑے ثواب ہیں. بس 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کا ٹائم ختم ہوا, 20 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو گیا, ٹھیک سے نکل آیا, اس کے بعد آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے. تو یار پورے سال تو ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے, فجر بعد لوگ کاموں میں لگ جاتے ہیں, لیکن رمضان میں تو کم سے کم یہ احتیاط کر لو کہ چلو یار اشراق بھی پڑھ لیں. اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے نزول کا ٹائم ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں بندے کے پاس. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ ذکر میں لگ جاؤ, تاکہ جب فرشتے آئیں دیکھیں تو تمہیں ذکر میں پائیں, تمہیں قرآن پڑھتا دیکھیں, تمہیں اللہ کا ذکر کرتا ہوا پائیں, تاکہ جب یہ آسمان پہ جائیں تو یہ کہیں جا کے کہ اللہ میں تیرے بندے کو تیری یاد میں چھوڑ کر آیا ہوں. اور جو نئے فرشتے فجر کے بعد تمہارے پاس آئیں تو تمہیں ذکر کی حالت میں پائیں. اور جو عصر کی نماز کے سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کر لیا کرو, تاکہ عصر میں بھی فرشتے بدلتے ہیں. جو فرشتہ فجر میں آیا ہوتا ہے عصر میں واپس جاتا ہے, تو جب وہ عصر میں تمہارے پاس سے واپس جائے تو تمہیں عبادت میں چھوڑ کے جائے. عصر کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر کیا کرو, عبادت کیا کرو. اور وہ فرشتہ جو نیا آ رہا ہے دوسرا عصر کے ٹائم, وہ تمہیں عبادت میں پائے. تو اس لیے 2 ٹائمنگ خاص ہیں عبادت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ سو لیں, اشراق کی نماز پڑھ لیں, اس کے بعد سو لیں, زور بعد سو لیں, ٹھیک ہے. آدمی چاہتا ہے کہ یار تھوڑا بہت سو لیں تو ٹھیک ہے, میں منع نہیں کر رہا, سو لو, لیکن فجر کی نماز کے بعد تھوڑا بہت قرآن, ذکر و اذکار, کم سے کم یہ کہ اشراق کی نماز آپ لوگ ضرور پڑھیں. تو اس کے جو ثواب اور اس کی جو برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی زبردست اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ برکتوں کا نزول پھر آپ اللہ کی طرف سے دیکھیں گے. صاحب ایک سوال ہے اسی کے تعلق سے کہ جو لوگ رات میں ویڈیو جیسے آپ کی ہم شوٹ کرتے ہیں اور ایڈٹ وغیرہ کرتے ہیں, تو دن میں پھر ہم سوتے ہیں, تھوڑا بہت زیادہ سو لیتے ہیں, رات میں پوری رات جاگنا ہوتا, تو ایسا ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ ہمیں بھی؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ رات میں ہم کام کرتے ہیں, ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یا ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں, اب ہم پوری رات جاگ رہے ہیں تو اب ہم دن میں سوئیں گے. تو میں نے منع کہاں کیا سونے سے منع نہیں کیا نا. یہ ہے کہ آپ جو فجر کے بعد فوراً سو رہے, ڈھلک رہے ہیں, کہ رات والا جو نیند کا خمار تھا وہ پورا بھی دماغ کے اندر ہے, بس ایسے ہی آنکھیں بند کیے کہ نماز پڑھی اور جا کے نشے میں لیٹ گئے. تو یہ نہ کر کے اگر آپ آدھا گھنٹہ اور ذکر میں گزار دیں تو وہ ثواب جو ہے اشراق کی نماز پڑھنے کا, کہ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے رہا ہے, عمرے کا ثواب دے رہا ہے, پھر اس کے بعد پورا دن فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے یہ ثواب آپ کو ملے گا. اور اگر آپ فوراً سو رہے ہیں تو اس ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو بس 1 گھنٹہ اور جاگ لو نا. آپ سوچیں کہ بھائی یہاں ہم پوری رات نہیں سوئے تو 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے جاگ لیں گے. جب پورے 12 گھنٹے ہم رات میں اپنے کام کے لیے جاگ رہے ہیں تو 1 گھنٹہ سوچو کہ یار 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے جاگ لیں گے اور ہم عبادت کر لیں گے, تو اچھی بات ہے نا. یہ